اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع نکاح یعنی شادی کے متعلق ہے۔ کچھ بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا نکاح کی کوئی عمر متعین ہے؟ کس عمر میں بچے کا یا بچی کا نکاح کیا جائے گا؟ تو اسلام نے اس بارے میں کوئی تاریخ کا تعین نہیں کیا کہ اس تاریخ سے یا اس عمر سے یا اس مدت سے قبل نہیں کر سکتے اور اس کے بعد کر سکتے ہیں، یا اس کے بعد نہیں کر سکتے پہلے کر سکتے ہیں۔ اسلام نے کوئی کسی طرح کی بھی مدت کا تعین نہیں کیا۔ چاہے تو بچپن ہی میں نکاح کر لیا جائے، چاہے تو بعد میں کیا جائے۔ نہ دلہن کی طرف سے کوئی عمر کا تعین کیا، نہ دولہے کی طرف سے کوئی عمر کا تعین کیا۔ جس طرح بھی آسانی رہے، بس اپنا آپ کو پاک دامن رکھنا ہے۔ نکاح کا جو مقصد ہے کہ نسل آدم میں اضافہ اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا، تو جس عمر میں بھی اس کی ضرورت پڑ جائے کر لینا چاہیے۔ البتہ یہ کہنا جی کہ بچپن میں نہیں ہو سکتا نکاح، یہ درست نہیں ہے، جائز ہے، کیونکہ کئی اس میں عقلی تقاضے ہیں، کئی مصالح ہیں، کئی ضروریات و حاجات ہیں۔ دیکھیں، کئی مرتبہ والدین ایسا کرتے ہیں کہ بچپن میں رشتہ کر دیتے ہیں کہ کل کیا پتہ ہے بڑے ہو کر ہمیں اچھا رشتہ نہ ملے، یا کیا پتہ ہے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں، پھر کوئی پریشانی بن جائے پیچھے سے۔ اس لیے والدین جو ہیں وہ بچپن ہی میں جو ہے وہ کر دیتے ہیں نکاح، تو اس میں بھی کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے، شرعاً جائز ہے۔ بلکہ دو ثبوت ہمارے پاس ایسے ہیں جو ناقابل تردید ہیں۔ مثلاً فتح القدیر، علامہ کمال الدین ابن حمام کی کتاب ہدایہ کی شرح، اس کی دوسری جلد صفحہ 50 پر موجود ہے کہ حضرت جو صحابی رسول ہیں، حضرت قدامہ بن مظعون نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی جس دن پیدا ہوئی اس دن ہی سے نکاح کر لیا۔ اللہ اکبر! تو معلوم ہوا کہ نکاح بچپن ہی میں، بلکہ جو یوم پیدائش ہے، برتھ ڈے ہے، اس کو ہی اگر نام لگا دیا جائے، کر دیا جائے، تو نکاح جو ہے وہ جائز ہے۔ البتہ اس میں فرق ضرور ہے، ایک نکاح بچپن کا ہے اور ایک نکاح بالغ ہونے کے بعد کا ہے، حد بلوغ کو پہنچ جانے کے بعد کا ہے۔ بچپن کا جو نکاح ہے، چونکہ دولہا دلہن دونوں حالت صغر میں ہیں یا حالت طفولیت میں ہیں، اس وقت دونوں کی عقل ناقص ہے، دونوں کے اختیارات نہیں ہیں۔ جی، نکاح ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور معاہدے میں مطلب ہے دونوں کا جو ہے وہ بالغ ہوتے ہیں، تب بھی وہ نافذ العمل ہوتا ہے۔ اگر دونوں بالغ نہ ہوں تو وہ نافذ العمل نہیں ہوتا۔ البتہ اسلام نے پھر یوں کہہ دیا کہ اگر بچپن ہی میں نکاح کرنا ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ولی ہے، والد یا دادا، ان دونوں میں سے کوئی ان کا جو ہے نکاح کرا دیں، کیونکہ والد کو بھی زیادہ شفقت حاصل ہوتی ہے اور کیا کہتے ہیں دادے کو بھی زیادہ شفقت حاصل ہوتی ہے۔ باقی رشتوں کو اتنا شفقت اور وفور شفقت اتنا نہیں ہوتی۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ اگر بچپن میں ہی نکاح کرنا چاہتے ہیں تو والد یا دادا نے کر دیا تو ٹھیک ہے۔ البتہ اب بالغ ہونے کے بعد ان کو اختیار ہے فسخ نکاح کا اور نکاح کے برقرار رکھنے کا، چاہے تو نکاح برقرار رکھیں، چاہے تو نکاح جو ہے وہ توڑ دیں، ان کو جو ہے وہ اختیار ہے۔ جی، تو دوسری سب سے بڑا ثبوت بچپن میں نکاح کا، ام المومنین محبوب کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 6 سال کی عمر میں کر دیا گیا۔
اور رخصتی ایک تحقیق کے مطابق 9 سال کی عمر میں ہوئی جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے وہ جائز ہے، یار غار کرا رہے ہیں، بچپن ہے تو یہ جائز ہے، اور الحمدللہ اس نکاح کو بڑے ہونے کے بعد بھی جو ہے برقرار رکھا گیا ہے۔ اور تحقیق کے مطابق جب رخصتی ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 55 سال تھی۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ دولہا دلہن کی عمر کی مساوات بھی کوئی شرط نہیں ہے، برابری بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر مطلب ہے کہ دولہا چھوٹا ہے دلہن بڑی ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر اس کے برعکس ہے تب بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح کی مثالیں ملتی ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت خدیجہ الکبریٰ خاتون اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا، اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 40 سال تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک تحقیق کے مطابق 25 سال تھی۔ اور اسی طریقے سے دوسری مثال بھی ملتی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 9 سال تھی اور سرکار کی عمر مبارک 55 سال تھی جی۔ تو لہٰذا یہ دونوں مثالیں جو ہے وہ ملتی ہیں تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج کوئی مذائقہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد کیا جائے تاکہ دولہا دلہن اپنی پسند کی شادی کر سکیں۔ اس لیے تو اسلام نے کہا ہے کہ منگیتر کو نکاح سے پہلے دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ تاکہ اگر کوئی ایک دوسرے میں خامی سمجھیں تو پھر جو ہے ایک دوسرے سے ان کا نکاح نہ ہو، اور اگر خامی نہ سمجھیں صحیح سمجھیں تو پھر ایک دوسرے کی طرف رغبت اور میلان ہو اور ان کا نکاح جو ہے اس کا تحقق ہو جائے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ بالغ ہونے کے بعد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے لفظ استعمال کیے ہیں میثاقاً غلیظا، بہت ایک مضبوط جو ہے یہ معاہدہ ہے۔ سورہ نساء میں 21ویں آیت ہے۔ تو معاہدے کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ طے کرنے والے دونوں فریق کیا ہوں؟ بالغ ہوں، اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی۔ نابالغ کے معاہدے کی کوئی حیثیت قانونی نہیں ہوتی، بلکہ قرآن نے بھی جو ہے وہ یہی اشارہ دیا ہے افضلیت کا، وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، فرمایا کہ یتیموں کو تم آزماؤ یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ نکاح کی عمر کو یعنی وہ صغر سری سے نکل کر بچپن کی عمر سے نکل کر بڑی عمر کو جو ہے وہ پہنچ جائیں، جس کو رشد کی عمر کہا گیا ہے، تو یہی جو ہے وہ درست ہے۔ اور آج کل ہمارے پاکستان کا جو قانون ہے یہ کہ جو دولہا ہے وہ 18 سال کا کم از کم ہونا چاہیے اور دلہن جو ہے وہ 16 سال کی ہونی چاہیے، یہ بھی ایک اشارہ بلوغ کا ہے، نکاح کی افضلیت کی طرف اشارہ ہے۔ اور بے شک اس عمر میں دونوں بالغ ہو جاتے ہیں، لڑکا بھی بالغ ہو جاتا ہے اور لڑکی بھی بالغہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ جو مصر ہے، مصر کے اندر قاضی ارنونس، یہ میرے پاس موجود ہے کتاب قاضی ارنونس تاریخ القضاء فی الاسلام، صفحہ 67 پہ مصر کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں یہ مصر کا جو قانون ہے یہ آپ ملاحظہ فرمائیں، جو پاکستان میں بھی الحمدللہ یہی رائج ہے کہ دولہے کی عمر کم از کم 18 سال ہونی چاہیے قانوناً، اور دلہن کی 16 سال ہونی چاہیے۔ یعنی شرعاً تو بتا چکے کہ اس سے کم بھی جائز ہے، لیکن ایک ملک کی آئین اور دستور کے مطابق دولہے کی عمر 18 سال ہونی چاہیے اور دلہن کی عمر 16 سال ہونی چاہیے۔ دیکھیں آج سے کوئی 60 سال پہلے حکومت مصر نے آئلی قوانین میں اصلاح کا کام علماء کی مجلس کے سپرد کیا تھا۔ انہوں نے شادی کی عمر کے بارے میں امام ابن شبرمہ کے فتویٰ کو اختیار کرنے کی سفارش کی تھی، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق یہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق تھا۔ اس فتویٰ کے مطابق شادی کے لیے لڑکی کی عمر جو ہے وہ کم از کم 18 سال اور لڑکی کی عمر 16 سال ہونی چاہیے۔ حکومت مصر نے علماء کی ان سفارشات کی روشنی میں قانون نمبر 60 مؤرخہ 3 جمادی الاولیٰ مرتب کیا۔ اگرچہ اس قانون کو مرتب کرنے والے علماء ہی تھے، لیکن حکومت مصر نے مزید احتیاط کے پیش نظر دوسرے علماء اور عوام کی رائے معلوم کرنی ضروری خیال کی۔ تو انہوں نے طریقہ کیا بنایا؟ اس مقصد کے لیے مسودہ چند سال پہلے 19 جمادی الاولیٰ کو گورنمنٹ گزٹ نمبر 123 میں شائع کیا گیا اور اعتراضات کے لیے 1 ماہ کی مہلت دی گئی۔
لیکن کسی عالم دین نے اس پر اعتراض نہ کیا، اور مقررہ مدت گزر جانے کے بعد یہ مصر کا بلکہ پاکستان کا بھی سرکاری قانون بن گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ عمر جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، تاکہ جو ہے بچہ وہ بھی کسی کمائی کے قابل ہو جائے، اور دلہن کو جو اخراجات ہیں اور نان و نفقہ ہے، دیگر ضروریات زندگی ہیں، وہ بھی پورا کر سکے۔ بچپن کا جو ہے وہ نکاح اگرچہ جائز ہے کئی مسالک کے تحت جو بیان کیے جا چکے ہیں اور کئی دلائل کے ساتھ، لیکن بہتر جو ہے کہ حد بلوغ کو پہنچنے کے بعد کا نکاح جو ہے وہ بہتر ہے۔ اللہ کریم جتنے ہمارے بھائی بے نکاح ہیں انہیں جلد جلد نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔